اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین، دیکھیے کل ہماری گفتگو سورہ فاتحہ کی چند آیات پر تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو میرے معزز سامعین، کل بھی میں نے اہدنا الصراط المستقیم پر چند جملے عرض کیے تھے، آج بھی میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، یا صراط مستقیم دکھلا دے، یا صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ ہم پہنچے تھے میرے معزز سامعین کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی اور وہ غیر مغضوب ہیں، مطلب نہ کبھی ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور نہ ہی کبھی وہ گمراہ ہوئے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ اس پوری کائنات میں واحد شخصیت غضب کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ رحمت ہے۔ واحد شخصیت میرا رسول، میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ جو سراپائے رحمت ہیں۔ تو میرے معزز سامعین توجہ کیجئے گا، دیکھیے اب غضب کی معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ پر پتھروں کی بارش کر دے، ضروری نہیں ہے کہ غضب کی معنی یہی ہو۔ غضب کی معنی یہ نہیں ہے کہ زلزلے شروع ہو جائیں، غضب کی معنی یہ نہیں ہے کہ سیلاب آنا شروع ہو جائیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ غضب ناک ہوتا ہے تو وہ آپ سے سجدے کی توفیق بھی چھین سکتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، سجدے کی توفیق چھن جانا بھی اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، غضب جہاں غضب ہوگا وہاں رحمت ہرگز نہیں ہوگی، اور جہاں رحمت ہوگی وہاں ہرگز بھی غضب نہیں ہوگا۔ دیکھیے اب غضب کیا ہے، رحمت کیا ہے، بہت توجہ کیجئے گا۔ اللہ کے غضب کا شکار ہونا۔ اب ظالم جو ہے، ظالم بھی اللہ کے غضب کا شکار ہے، اور ظالم کی تعریف کیا ہے؟ پروردگار عالم نے واضح فرما دیا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے۔ تو جو مشرک ہے وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہے، چاہے اس نے بعد میں توبہ کر لی ہو۔ جس نے زندگی کے ایک لمحے میں بھی شرک کیا ہو، چاہے بعد میں اس نے توبہ کر لی ہو، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہے، اور جو اللہ کے غضب کا شکار ہے اس کا راستہ کبھی بھی صراط مستقیم نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، قرآن کی ایک اور آیت پیش کرنا چاہوں گا۔ پروردگار عالم نے واضح فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احزاب میں آواز دی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے مل کر نبی پر درود اور رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، یصلو کی معنی جانتے ہیں آپ؟ یصلو کی معنی اردو کے اندر درود ہے، اور عربی کے اندر اس کے معنی ہے سلامتی اور رحمت، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے مل کر نبی پر رحمتیں بھی بھیجتے ہیں اور سلامتی بھی بھیجتے ہیں۔ اب نبی پر بھیجتے ہیں، کون سا نبی؟ یہ پروردگار عالم نے معین نہیں کیا، بس نبی کہا، نبی کے اوپر الف لام لگا دیا، تو کہا لفظ یہی رکھوں گا، نہیں بتاؤں گا۔ نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے مل کر درود اور رحمت بھیجتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن پر اللہ کی رحمت ہے، اور نہ وہ کبھی بہکے نہ کبھی گمراہ ہوئے۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، اب رسول کے لیے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا رسول سراپا رحمت ہے۔ اور خود دیکھیے پروردگار عالم نے واضح فرمایا کہ میں نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، زمین کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔ اب کیا فرمایا کہ فرشتے اور اللہ مل کر نبی پر درود بھی بھیجتے ہیں اور رحمت بھی بھیجتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین ایک لفظ استعمال کیے نبی، اب دوسرا لفظ سن لیجئے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ومن المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، اب قرآن میں لفظ عبد استعمال کیا، ایک اور لفظ استعمال کیا لفظ محمد، بلکہ سورہ محمد بھی موجود ہے، اس میں میرے رسول کے نام سے پروردگار عالم نے میرے رسول کو پکارا ہے۔ تو لفظ ہوئے تین استعمال، نبی استعمال ہوا، عبد استعمال ہوا، لفظ محمد استعمال ہوا۔ اب جو درود ہے نہ وہ عبد پر ہے نہ وہ محمد پر ہے۔ میری باتوں پر غور کیجئے گا، نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔
جو درود ہے، جو رحمت ہے، جو سلامتی ہے اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے، وہ نہ عبد پر ہے نہ ہی محمد پر ہے۔ عبد پر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر درود ہوتا عبد پر تو درود کا وقت معین ہو جاتا، درود کا وقت معین ہو جاتا، یعنی جس رات میرا رسول معراج پر گیا اسی رات سے درود ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے مل کر اسی رات سے میرے رسول پر، میرے محمد پر رحمتیں اور درود بھیج رہے ہیں، تو وقت معین ہو جاتا۔ اگر درود ہوتا لفظ محمد پر، اگر اللہ فرما دیتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، اللہ اور اس کے فرشتے مل کر محمد پر رحمتیں بھی بھیج رہے ہیں اور سلامتی بھی بھیج رہے ہیں، تو پھر بھی درود کا وقت معین ہو جاتا، درود کا وقت معین ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دن یہ نام محمد رکھا گیا اسی دن سے محمد پر درود شروع ہوا۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، درود نہ محمد پر ہے، درود نہ عبد پر ہے، درود ہے نبی پر، درود ہے نبی پر۔ یہ نبی کیوں کہا اور یہ نبی کب سے ہے؟ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میرا محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، مقام رحمت پر میرا محمد جو اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جو غیر مغضوب ہیں اور کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ تو میرے معزز سامعین، میں نے قرآن کی 2 آیات سے ثابت کر دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سراپا رحمت میرے محمد کی ذات۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے مل کر میرے محمد پر درود اور سلامتی اور رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، میرا محمد اس کائنات کا فقط اکیلی ذات جو سراپا رحمت ہے، جو غیر مغضوب ہے، کہ جس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ میں کل انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں اپلوڈ کروں گا، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ والسلام۔